دوستو 2019 میں 97 ایئرز اولڈ ڈاکٹر جان گوڈ انف نوبل پرائز شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے لیتھیم آئن بیٹری پہ کام کیا۔ 97 ایئرز اولڈ پروفیسر تھے۔ اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے ہم انہی کے لفظوں پہ غور کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کیا جائے۔ آج اس ولاگ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ایک میسج ہے جس نے مجھے انسپائر کیا، اور یہ جان گوڈ انف کا ہی میسج تھا جو سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح اسٹیفن بریئر ایک بڑے لا کے ایکسپرٹ ہیں اور لیجنڈ گنے جاتے ہیں، امریکن ہیں۔ 87 ایئرز انہوں نے خدمات سر انجام دی، ایز اے لائر، ایز اے ایڈوائزر، ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ اور ایز اے جسٹس۔ جب وہ 85 کی ایج کے بعد ایون 87 کی ایج میں یونیورسٹی میں ہارورڈ لا کالج میں دوبارہ پڑھانا چلے جاتے ہیں، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا میسج ہے۔ یہ کیسے بات ذہن میں آئی اور اس بات کو کیسے میں لنک کر رہا ہوں اسٹیفن بریئر سے اور جان گوڈ انف سے، وہ ایسے کہ یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کے پروفیسر میریٹوریس حال ہی میں ریٹائر ہوتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم خان، اور ان کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلیم عباسی صاحب انہیں ریٹائرمنٹ پہ شیلڈ مہیا کرتے ہیں۔ سارا سٹاف، کچھ ٹیکنیکل سٹافز، ایڈمن کے لوگ ان کی ریٹائرمنٹ پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں بھی ان کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عام طور پہ ایسا کم ہی ہوا کہ ایسی شاندار تقریبات یونیورسٹیز میں ہوں اور وہ اپنے جانے والے پروفیسر کو خراج تحسین پیش کریں۔ یہ ایک اچھی روایت ہے۔ ایسی روایات سب یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، اب دیکھیے، اس میں بھی کوئی پلیجرزم، کوئی جعلی دل کی بات نہ ہو۔ اس میں بھی ایسا ایونٹ لگے جو امپیکٹفل، وہ جو جانے والے کو توانائی دے، اور آپ کے پروگرام کا کام جو ہے وہ ایک طرح کا کیٹالیٹک ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں وہ جنہیں پروفیسرز کہتے ہیں، وہ جو روح پھونکتے ہیں کمیونٹی میں، سوسائٹی میں، اور بالخصوص جو یہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں نا جی، وہ آگے جا کے مختلف سائنٹسٹ میں، حکمرانوں میں، ریسرچز میں، ایوانوں میں، بالا خانوں میں بولتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی کا پروفیسر، چاہے وہ سوشل سائنسز کا ہو، نیچرل سائنسز کا ہو، لینگویجز کا ہو، جو بھی ہو، پروفیسر وہ ہے جو جا کر کے لوگوں کے دل میں ایسا بیٹھ جائے کہ دل کی دھڑکنوں سے یا زبان سے ادا کی ہوئی لفاظی سے اس کا اظہار ملے۔ ایسے پروفیسر ہیں، ایسے پروفیسر تھے تو آج ہم یہاں ہیں۔ ہمارے زمانے میں جب ہمارا یونیورسٹی کا دور تھا تو میرا 1992-93 سیشن تھا پنجاب یونیورسٹی کا، تو ہم پروفیسرز کو آئیڈیلائز کرتے تھے۔ سوال چھوڑتا ہوں، کیا آج کا اسٹوڈنٹ بھی اپنے پروفیسرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو کتنے پرسنٹ ہیں؟ بہرحال بات ادھر ادھر چلی گئی۔ یہاں میں ایک اور بھی عرض کروں، یہ میں نے ایک عرض اس وقت بھی کی تھی جب اسی یونیورسٹی، جس یونیورسٹی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، سٹیج پہ اس وقت کے وزیر اعظم موجود تھے اور وائس چانسلر یہی جناب ڈاکٹر کلیم عباسی تھے۔ میں نے عرض کیا تھا
کہ آزادی کشمیر میں اس وقت دم آئے گا جب ہماری کسی کشمیر کی یونیورسٹی سے نوبل لاریٹ ہوگا. یہ بات ایک اور جی سی یو ایف میں ایک تقریب میں نے کی، غالباً ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی تقریب تھی اس وقت، کہ وہاں کے شیخ جامعہ بھی موجود تھے اور اس پہ مکالمہ ہوا تھا. میری اس بات کو کسی نے کرٹیسائز کیا تھا، کسی نے پسند کیا تھا. جب کسی بات کو کرٹیسائز کیا جائے کسی دلیل کی بنیاد پہ تو یہ سوسائٹی کے لیے بڑی خوشائند بات ہوتی ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کو اور محنت کی ضرورت ہے. کشمیر میں آج بھی کوئی امپیکٹ فیکٹر جنرل کی عشائت کا مجھے تو پتہ نہیں. 4-5 وہاں یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں. اگر کوئی عشائت آ گئی ہو تو میں پیشگی مبارکباد دیتا ہوں، نہیں تو کوشش کیجئے. دوستو، بات کو ذرا مختصر کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر قیوم خان یہیں رہیں گے لوگوں کے دلوں میں، اور ابھی کام بھی کریں گے. ابھی تو وہ جوان ہیں، ان کے فوٹوگراف دیکھ رہا تھا سکرین پہ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی تو وہ جوان ہیں. دیکھیں، پروفیسر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، مفتی کا فتویٰ چلتا رہتا ہے. میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا کہ میں نے ایک دفعہ سروے کیا کہ پروفیسر کسے کہتے ہیں، تو بے شمار دوستوں نے مجھے گوگل ہی سے کاپی پیسٹ کیا. تو میں نے کہا یار، پروفیسر، یونیورسٹی کا پروفیسر وہ ہوتا ہے جس کا فتویٰ چلے، وہ مفتی ہوتا ہے. فتوے سے مراد کہ اس کی لکھی ہوئی اس کی ریسرچ اس قدر کمپیٹنٹ ہو کہ لوگ کہیں کہ اس میں پروفیسر بول رہا ہے، اس میں ریسرچر بول رہا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ پروفیسر ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں بولے. ایک پروفیسر وہی نہیں ہے کہ اس کے بچوں نے، اس کے رشتہ دار نے، اس نے سپوس میں اس کے سپوس نے کوئی ریسرچ ورک کیا تو اس میں بھی کام ہو. پروفیسر وہ بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا، کامسیٹ والے مجھ سے ناراض بھی ہوئے تھے. ان کے ایک کیمسٹری کے ایسوسیٹ پروفیسر نے 370 پیپر ایک سال میں شائع کیے تھے. مجھے پتہ ہے یونیورسٹیاں پیسے دیتی ہیں پیپر شائع کرنے کا. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک وائس چانسلر صاحب نے چارج لیا تو انہوں نے کہا آئی نیڈ ریسرچ پیپرز، آئی نیڈ پبلیکیشن. کیسے چھپتی ہے، کہاں چھپتی ہیں، کیسی ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. یہی تو تعلیم کا بیڑا غرق کرتا ہے، یہی تو ریسرچ کا بیڑا غرق کرتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا، آتش و آہن کی بارش کرتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے بم بکتے ہیں تو امریکہ بہت اچھا ہے. نہیں، امریکہ اپنی ریسرچ کی وجہ سے اچھا ہے. امریکہ کی ریسرچ پوری دنیا میں بکتی ہے اور ان کی پالیسی پوری دنیا میں بکتی ہے، اور ان کے انسٹیٹیوشن سے، ان کے جو یونیورسٹی لیول کے انسٹیٹیوشنز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، مور دین 56-5700، تو اس سے وہاں سے سرکار کو پالیسی ملتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے چند یونیورسٹیاں. ایک تو یہ خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ یہ ایک مدر یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف اے جے کے 1980 میں بنی. باقی اس کو باقی یونیورسٹیوں کو اپنے پروں تلے لے کے ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے. اس سے وائس چانسلرز نکلنے چاہیے. لیکن ایک اور بات میں نے سدرن پنجاب کی 1-2 یونیورسٹی میں دیکھی، کشمیر میں بھی دیکھی، کے پی میں بھی دیکھی اور سندھ میں بھی دیکھی، کہ وہاں پر جو استاد صوبے سے باہر سے آتے ہیں، ریاست سے باہر سے آتے ہیں، مائنڈ کیا جاتا ہے. تعصب ہے، کہیں شہری تعصب ہے، کہیں سرائکی تعصب ہے، کہیں کشمیری تعصب ہے، کہیں کوئی تعصب ہے، کہیں. اگر پروفیسروں میں تعصب ہے تو وہ کیا پروفیسر ہے؟ اگر ریسرچ میں تعصب ہے تو وہ جس نے ویکسین بنائی تھی اس نے کہا تھا کشمیری کو نہیں لگے گی، اس نے کہا تھا یہ مسلم کو نہیں لگے گی. کیا وہ مسلم تھا؟ تو ریسرچ کا کبھی تعصب نہیں ہوتا ہے. ریسرچ کا مذہب انسانیت ہے. تو جہاں ریسرچ اور مذہب انسانیت کی شاہراہ پہ چل کے ہوتے ہوں تو اس پلیٹ فارم کو ہم تعصب کی نظر سے دیکھیں، کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پہ دیکھیں. یہ شہریوں کے بھی سمجھنے کے لیے بات ہے. کمیونٹی سینٹر ہوتی ہیں یونیورسٹیاں، یونیورسٹیوں کو بھی اپنی کمیونٹی. اب ہوتا کیا ہے، میں مثال نہیں دوں گا، ایک شہر میں کوئی پروفیسر باہر سے آ گیا تو اس شہر میں طوفان کھڑا کر دیا. پروفیسروں نے جا کے کہ وہ دیکھو جی وہ جی بی کا نہیں ہے،
وہ گلگت بلتستان کا نہیں ہے۔ دیکھیں اس طرح یونیورسٹیاں پروان نہیں چڑھتی۔ یونیورسٹیاں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا بچہ ریسرچ کے لیے امریکہ جائے، آپ کے بچے کو فل برائٹ ملے، آپ کا بچہ جرمنی جائے، آپ کا بچہ ہالینڈ جائے، آپ کا بچہ فرانس جائے؟ آپ یہ چاہتے ہیں نا برطانیہ جائے بچہ ریسرچ کرنے، اور آپ اپنے شہر میں یہ نہیں برداشت کرتے کہ کوئی کراچی سے اٹھ کے لاہور میں، کوئی لاہور سے اٹھ کے مظفر آباد میں، کوئی مظفر آباد سے اٹھ کے IUB اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں چلا جائے تو آپ مائنڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں یونیورسٹیوں میں وہ کلچر ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کنسورشیم بنائیں، ایمرجنگ گلوبل ٹرینڈز کے مطابق چلیں، لینگویجز کو فروغ دیں، انٹرنیشنلائزیشن کو دیں اور انٹرنیشنلزم کو فروغ دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل اکانومی ہو، اور وہاں پہ ہمارے بچے کو کوئی پڑھانے کے لیے دوسرے صوبے سے آ جائے تو ہمارے اندر سے پروفیسر، اس کو پروفیسر نہیں کہتے۔ جو تعصب کی عینک لگا کے چلتا ہوں اسے پروفیسر نہیں کہتے۔ میں تو کہتا ہوں پروفیسر ریٹائر ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے کچی عمر میں ایک طنز و مزاح پہ کتاب لکھی تھی، طنزیالوجی، تو اس میں نے کہا تھا کہ دیکھیں پروفیسر کے آگے کبھی بریکٹ میں رے نہیں ڈالا جاتا، جسٹس کے آگے بریکٹ میں رے ڈالا جاتا ہے، جرنیل کے آگے جنرل ریٹائرڈ فلاں فلاں، پروفیسر کے آگے رے نہیں ڈالا جاتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ پروفیسر جو پلیجرزم پہ چلتے ہیں، تعصب سے چلتے ہیں، وہ تو جب بھرتی ہوتے ہیں، وہ لیکچرر ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، وہ تو اسی وقت ریٹائر ہوتے ہیں۔ تو وہ ریٹائر نہیں، بلکہ انہیں کہیں وہ ریٹارڈ ہوتے ہیں، وہ مینٹلی ریٹارڈ ہوتے ہیں۔ جن پروفیسرز نے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن، کوآپریشن نہیں رکھنی، تو وہ بھلا کنسورشیم کیا بنا سکتے ہیں؟ وہ بھلا انٹرنیشنلائزیشن کے گیت کیسے گا سکتے ہیں؟ میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم، میں آپ کو ریٹائر نہیں سمجھتا۔ آپ ریٹائر نہیں ہیں۔ اگر 2019 میں 97 ایئرز اولڈ بندہ اپنی ریسرچ پہ نوبل پرائز لے سکتا ہے تو ہم نہیں کہیں گے آپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب تو آپ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے دریچے اس قدر کھل گئے ہیں۔ بہرحال ایک نئی زندگی، نئی اننگ کا آغاز ضرور ہوتا ہے، ایک نئے چیلنج کا بھی آغاز ریٹائرمنٹ کے بعد پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم خان صاحب وہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن زندگی نہ تھمتی ہے نہ رکتی ہے۔ ریسرچ ود دا پیسج آف ٹائم میچور ہوتی ہے، پروفیسر ود دا پیسج آف ٹائم میچور ہوتا ہے۔ اور جس نے میچور نہیں ہونا ہوتا نا تو وہ اپنے چھلے کی عمر سے ہی میچور نہیں ہوتا، اور جس نے میچور ہونا ہوتا ہے وہ اپنے 2 سالہ جو ٹنیور ہوتا ہے نا پکے ہونے کا، تو وہ اس کا بھی انتظار نہیں کرتا، وہ پلیجرزم کی چھتری کو پسند نہیں کرتا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم بڑے لوگوں میں شامل ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سارے سٹاف کو یونیورسٹی آف AJ کہ باقی یونیورسٹیاں بھی ان سے سیکھیں۔ جو میں نے چھوٹی موٹی باتیں کی ہیں، کچھ کڑوی ہیں، کچھ میٹھی ہیں، کچھ کسیلی ہیں، وہ سب اگر پروفیسرز نہیں سنیں گے، اگر اساتذہ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ کیونکہ آپ مستقبل کے معمار پیدا کرتے ہیں، اور یونیورسٹی پوری اپنی طرح ایک ریاست ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، میں پھر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یونیورسٹی اٹ سیلف ایک ریاست ہے، اور اس کا پروفیسر ایک لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ کبھی اس کا ٹینیور اس کا دور ختم نہیں ہوتا، اس کا ٹینیور ختم ہوتا ہے اور ایک ٹینیور سے دوسرے ٹینیور میں جاتا ہے۔ تھینک یو پروفیسرز، کانگریچولیشنز ڈاکٹر عبدالقیوم، اینڈ جی آئین ان نیو لائف، ان نیو ایرا۔ اتنی شمع فروزہ کرنے والا بلا بجھ کیسے سکتا ہے؟